اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ وحدہ وصدق وعدہ ونصر عبدہ وأعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ لا الہ الا اللہ العظیم لا الہ الا اللہ الکریم ونشهد ان محمدا ابن عبد اللہ العربی الحاشمی الذی عبد اللہ ورسولہ ارسلہ کافۃ للناس بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آج جس دین پر ہم عمل کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ دین ہی نہیں ہے جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے، کیونکہ اس کی بنیاد قرآن کریم پر نہیں ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین بتایا ہی قرآن سے ہے، کیونکہ ما کنت تدری مل کتاب، قرآن کے پہلے آپ کو کسی آسمانی کتاب کا علم نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر پابندی بھی لگائی کہ فذکر بالقرآن، سمجھانا ہے، دعوت دینی ہے تو قرآن سے ہی ہو، ورنہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فما بلغت رسالتہ، اس کے بغیر حق رسالت ادا نہ ہوگا۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے اہم کام ہی وحی کو پہنچانا تھا، اور پہنچانے کے ساتھ ساتھ ان اتبع الا ما یوحی الی، پہلے خود اس کی اتباع کرنی تھی، اور ہمارے ایمان اور یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں پر عمل بھی کیا ہے۔ لہذا جس دین کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اس دین کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور جس روز اللہ کا دین اللہ کی کتاب سے سمجھ میں آئے گا تو پھر نہ کوئی مسلک باقی رہے گا نہ کوئی فرقہ، کیونکہ جب تک دین کی بنیاد قرآن تھا ہم سب ایک تھے۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور جیسے ہی یہ بنیاد ہٹی دین کی عمارت ڈھہ گئی اور ہم پارا پارا ہو کر فرقوں اور مسلکوں میں بٹ گئے۔ اگر دین کی عمارت واپس کھڑی کرنی ہے تو واپس ان بنیادوں اور پلرز کو قائم کرنا پڑے گا جس پر دین ٹکا رہ سکتا ہے، اور دین کی قرآنی بنیاد 3 پلرز پر ٹکی ہوئی ہے۔ نمبر 1، من آمن باللہ، ایک خالق و مالک، باقی سب مخلوق اور غلام۔ نمبر 2، والیوم الآخر، اپنے کرموں کا حساب ایک دن اس مالک کو دینا ہے جس دن کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ اور نمبر 3، وعمل صالحا، اپنے عمل کی اصلاح اور سدھار، جس سے خود کا بھی فائدہ ہو اور سماج کا بھی۔ اور یہی 3 بنیادی تعلیم ہر نبی اور ہر رسول نے اپنے اپنے دور میں دی۔ لہٰذا اللہ کے دین کو جاننے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ کچھ وقت نکال کر قرآن کریم کو پڑھیں، کیونکہ اس میں ہمارے سوالوں کا جواب ہے، ذہن کی الجھنوں کو سلجھانے کی خاصیت اس کے اندر ہے، قلب و ذہن پر پڑے تالوں کو کھولنے کی چابی ہے یہ، لیکن اس کے لیے قرآن کو کھولنا پڑے گا۔ اور جب کوئی انسان قرآن کو کھول کر اپنی ہدایت کے لیے پڑھے گا تو اسے ملے گا کہ قرآن عقیدے، آستھا اور فیت کی بات نہیں کرتا، بلکہ وہ اسٹیبلش حقائق اور یونیورسل ٹروتھ پر بات کرتا ہے، کیونکہ عقیدہ وقت کے ساتھ بدل بھی سکتا ہے، قرآنی حقائق بدلا نہیں کرتے۔ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، چاہے باطل کتنا بھی زور لگا لے وہ حق کو مٹانا تو دور ڈگمگا بھی نہیں سکتا، کیونکہ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنی باتوں کے ذریعے حق کو ثابت حق کرتے رہتا ہے اور سچائی کو اسٹیبلش کر کے ہی رہتا ہے۔ یاد رہے قرآن انسانی ذہن کے سوالوں کو ویلکم کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ سوال جواب جاننے کے لیے ہو
نہ کہ بحث و مباحثہ اور اپنی سپریمیسی جتانے کے لیے، کیونکہ اگر مزاج صرف بحث و مباحثے والا ہوگا تو رب نے فرمایا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، چاہے کتنے بھی دلائل پیش کر دیے جائیں وہ مانیں گے نہیں۔ لیکن اگر مزاج حق کو جاننے کا ہو تو رب نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جو لوگ ہم کو پانے اور حق کو جاننے میں جد و جہد کرتے ہیں تو ہم بھی ایسے لوگوں کو ہم تک پہنچنے کے راستے سجھائیں گے۔ اور جب انسان حق کو پالے تو پھر کسی اف اینڈ بٹ کی گنجائش نہیں رہتی، بلکہ معاملہ یہ ہو کہ اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اسے فرما بردار اور سبمٹ ہونے کو کہا جائے تو اس کے دل کی یہ آواز ہو کہ میں سنسار کے ایک اکیلے پالنہار کو اپنا سب کچھ ارپن کرتا ہوں۔ ورنہ اپنے مالک کو پہچاننے کے اقرار کے بعد اگر اپنے مالک کے کاموں پر سوال کھڑے کیے جائیں تو یہ کفر ہوگا۔ ہمارے رب نے 2 نمبر کی سورت کی 26 نمبر کی آیت میں ایک مچھر کی مثال دی، اور اس مثال پر مومنوں کی سوچ کے بارے میں فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے رب نے جو مثال دی ہے وہ حق سے بھرپور ہے۔ اور اس کے برخلاف کافروں کی سوچ کے بارے میں کہا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ اس مثال پر اپنے مالک کے ارادے پر سوال کھڑے کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی انسان اپنی عقل کا استعمال رب کی کتاب کی حدوں میں اور باؤنڈری میں رہ کر کرے اور اپنے آس پاس ہو رہے واقعات اور چیزوں پر غور و فکر کرے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ ہاں کوئی ایک رچیتا، کوئی ایک ایش، کوئی ایک مالک ہے اس کائنات کا، پھر چاہے اس کا نام اللہ رکھ لو، چاہے اکال رکھ لو، دا گاڈ آل مائٹی کہہ لو، یا مدر نیچر ہی نام دے دو۔ اس مالک کی وننس کے اقرار کے بعد اس کا دوسرا لازمی پہلو اور عقل کا تقاضا یہ ہوگا کہ ہمیں اس مالک کو جواب دینا ہے، کیونکہ جب ہم نے کسی کو اپنا مالک تسلیم کیا تو ہم غلام ہوئے اور غلاموں کو حساب دینا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے غلاموں کے لیکھے جوکھے کے حساب کے لیے ایک دن مقرر کر رکھا ہے۔ حساب کے اس دن کے بارے میں رب تعالیٰ نے ہم انسانوں سے پوچھا وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، تمہیں پتہ بھی ہے کہ حساب کے دن کیا معاملہ بننے والا ہے؟ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، تم سے پھر پوچھا جا رہا ہے کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ حقیقتاً حساب کے دن کیا معاملہ بننے والا ہے؟ اور پھر اس دن کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنی کتاب میں بیان فرما دیا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آ سکے گا، کسی کے پاس کچھ بھی اختیار نہ ہوگا، بے شک اس دن فیصلے کا سارا اختیار اور ٹوٹل پاور اور کنٹرول اللہ ہی کے پاس ہوگا۔ اور اللہ نے جو فیصلہ کر دیا اس کے خلاف کوئی کھڑا نہیں رہ سکے گا، کسی میں جرأت نہیں ہوگی کہ اللہ کے فیصلے پر سوال بھی کھڑا کر سکے، کسی کی مجال اور ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے کسی کی سفارش اور شفاعت میں منہ بھی کھول سکے، کیونکہ ہر ایک کو ڈر یہ لگا ہوگا کہ اگر رب نے اس سے ہی پوچھ لیا کہ تو اس کا خالق ہے یا میں، تو اسے زیادہ اچھی طرح جانتا ہے یا میں، کیا تو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتا تھا یا میں، تو صرف اس کے ظاہر کو جانتا تھا اور میں تو اس کے ظاہر و باطن حتیٰ کہ اس کے دل کے جذبات اور ذہن کی سوچ تک سے واقف تھا، کیا تجھ میں رحم کا جذبہ مجھ سے زیادہ آ گیا جو ارحم الراحمین اور احکم الحاکمین کے فیصلے پر تجھے اعتراض ہو رہا ہے؟ وہاں قیامت کے دن کوئی کیوں کسی کی فکر کرے گا؟ وہ دن تو اتنا سخت ہوگا کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کو اپنی ہی پڑی ہوگی کہ میں پاس ہو جاؤں، میں اپنے رب کے عذاب سے بچ جاؤں، میری مغفرت ہو جائے، میرے ریکارڈ میں مجھے کلین چٹ مل جائے، کیونکہ یہ ایک ایسا ریکارڈ ہے جس میں کوئی کچھ بھی ہیرا پھیری نہیں کر سکتا، اپنے ریکارڈ میں سے کوئی کچھ ایڈٹ اور ڈیلیٹ بھی نہیں کر سکتا، اپنے غلط کاموں کو چھپا نہیں سکتا، اور نہ ہی اپنے اچھے کاموں کے ریکارڈ میں کوئی تبدیلی اور بدلاؤ کر سکتا ہے۔
اور یہی آخرت کی فکر ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں ملے گی۔ اسی لیے ہمارے مالک نے قرآن کریم کی 60 نمبر کی سورت کی 4 نمبر کی آیت میں فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، مومنوں تمہارے لیے پروفٹ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ زندگی، بیسٹ رول ماڈل ہے۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ملے گا کہاں؟ ہمارے مالک نے اس کا بھی جواب دیا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اللہ کی کتاب میں تمہیں ابراہیم کا اسوہ حسنہ ملے گا۔ اور جب ہم اللہ کی کتاب میں حضرت ابراہیم کا اسوہ ڈھونڈیں گے تو ہمیں ان کے تذکرے میں یہ چیز کامن ملے گی کہ حنیفا مسلمہ، وہ اپنے مقصد کو لے کر انتہائی سنسیئر تھے اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے مالک کے مکمل فرما بردار بنے ہوئے تھے، اور ان کی فرما برداری کا ثبوت خود ان کے مالک نے یہ کہہ کر دیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کی زندگی کوئی آسان زندگی نہیں تھی، بلکہ قدم قدم پر انہیں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ابراہیم ہر بار ان پر آئی آزمائش میں رب کے پیمانے پر پورے کھرے اترے۔ اب خود ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ان سنتوں پر ہمارا کتنا عمل ہے؟ کیا ہمیں ہماری زندگی کا مقصد معلوم ہے؟ اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں ہم کتنے سنسیئر ہیں؟ کیا ہر وقت ہمارے سامنے ہمارا ٹارگیٹ اور مقصد کلیئر ہے؟ اور کیا اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم صحیح اعمال کر بھی رہے ہیں یا نہیں؟ اور دوسری چیز جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں ہمیں کامن ملے گی وہ یہ کہ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، انہوں نے کبھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے رب کو کھوجا تھا، ان کا کنوکشن تھا، فیتھ نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں پتہ تھا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ او تحوی بہ الريح فی مکان صحیح، جو کوئی بھی خدا کی خدائی میں کسی کو شریک سمجھے تو اس کا حال ایسا ہوگا کہ جیسے کوئی آسمان کی بلندیوں سے نیچے گرے، پھر پرندے اس پر جھپٹ پڑیں اور ہوا اس کے ٹکڑے کو دور دراز علاقوں میں بکھیر کر رکھ دے۔ اور بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ اس کا آخری انجام بتایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اللہ نے اس پر اپنی جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم طے کر دیا۔ اور جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا اسے حلال کرنے کی ہمت کس میں ہے؟ اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے مالک کی کتنی فرما برداری کرتے ہیں۔ کہیں ہم میں بھی چپکے سے شرک اپنی جگہ تو نہیں بنا رہا؟ اور اس کو چیک کرنے کے لیے صرف ایک ہی چیکنگ میٹر ہے اور وہ ہے اللہ کی کتاب، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو الفرقان کہا ہے، اور اسی الفرقان سے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور اہم سنت کا یہ پتہ چلا کہ وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم نے وفا کے ہر تقاضے کو پورا کر کے اپنے رب سے، اپنے سے جڑے لوگوں سے اور اپنے عہد و پیمان سے ہمیشہ وفاداری کی، کبھی بے وفائی اور بے ایمانی نہیں کی۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اپنے رب، اپنے سے جڑے لوگ اور اپنے عہد و پیمان میں ہم کتنے وفادار ہیں۔ کیا واقعی ہم سنت ابراہیمی پہ عمل کر رہے ہیں؟ ہم خود اپنے آپ سے یہ بھی پوچھیں کہ کیا ہم نے ابراہیم کی ان سنتوں پر بھی عمل کیا جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 11 نمبر کی سورت کی 75 نمبر کی آیت میں یہ کہہ کر کیا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم میں سیلف کنٹرول اور برداشت کا مادہ بہت وسیع تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مزاج میں نرمی تھی، ان کی شخصیت ڈاؤن ٹو ارتھ تھی اور وہ بار بار اپنے رب کی طرف پلٹنے والے منیب بندے تھے۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم چیک کریں کہ کیا ہمارے اندر برداشت کرنے کی صفت ہے،
یا بات بات پر ہم اگریسو اور وائلنٹ ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم میں نرم مزاجی اور ہمبلنس ہے، یا ہم بد مزاج، سخت دل اور ایروگنٹ ہیں؟ کیا ہم خود کو ڈیپینڈنٹ سمجھ کر اپنی ہر ضرورت کے لیے اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں، یا خود کو سیلف سفیشینٹ اور انڈیپینڈنٹ سمجھتے ہیں؟ بے شک ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں یہ بھی کہا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم ہمیشہ سچائی پر قائم رہنے والے نبی تھے۔ لیکن ہمارا بھی کمال دیکھیے کہ جس نبی کو اللہ نے اپنی کتاب میں سچا کہا، ہم نے اسی کے نام پر جھوٹ چلا دیے۔ یعنی ہمیں اللہ کی بات پر اتنا یقین نہیں جتنا غیر اللہ کی بات پر ہے۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ یہ بات مان کر ہم کتنی توہین اور انسلٹ کرتے ہیں اللہ کی بھی اور اس شخص کی بھی جسے اللہ نے اپنا خلیل اور دوست کہا؟ اور کیا کبھی ہم نے سوچا کہ کیا اللہ جھوٹ بولنے والے کو اپنا خلیل بنائے گا؟ اور اللہ مجھے معاف کرے، کیا کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ کیا کسی جھوٹے کو امامت ملتی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ابراہیم کے لیے کہا، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تجھے انسانیت کا امام اور لیڈر بناتا ہوں۔ امام الناس کا لقب ملنے پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، قال ومن ذریتی، میرے رب کیا امامت کا وعدہ میری اولاد سے بھی ہے؟ تو اللہ کا جواب آتا ہے، لا ینال عہد الظالمین، میرے انعام کے وعدے ظالم و گناہ گاروں کے لیے نہیں ہوا کرتے، کیونکہ میرے یہاں فیصلے قابلیت و صلاحیت پر ہوتے ہیں، پیدائش اور اسٹیٹس پر نہیں۔ پھر چاہے وہ مشرک آزر کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ میرے کرائٹیریا پر کھرا اترے تو میں اسے اپنا خلیل بنا دوں، اور چاہے میرے شکر گزار بندے نوح کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، میرے کرائٹیریا پر کھرا نہ اترے تو اسے سزا سے کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد جب اللہ کے بتائے گئے معیار پر قائم رہی تو ان کے بارے میں رب نے قرآن کریم میں فرمایا، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہم نے انہیں امام اور لیڈر بنایا جب وہ ہمارے احکامات کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے صبر پر جمے رہے، کیونکہ انہیں ہماری آیتوں اور احکامات پر مکمل یقین اور بھروسہ تھا۔ آج بھی اگر ہم ہمارے رب کے معیار اور کرائٹیریا پر پورے اتریں تو اپنے روحانی والد حضرت ابراہیم کی سنتوں کو اپنائیں تو رب کا وعدہ ہے، عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، ہمارے اور جن کے درمیان کوئی نا اتفاقی، من مٹاؤ، مس انڈرسٹینڈنگ اور دشمنی ہوگی، اللہ اسے میل ملاپ، لگاؤ اور اٹیچمنٹ میں بدل دے گا۔ اور ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی بالکل کبھی نہیں کرتا۔ اللہ آپ کی باتوں پر ہمارے یقین کو مضبوط کر دیجئے، ہمارے دلوں میں ایمان کو اتار دیجئے، تاکہ ہم ایسے اعمال کر سکیں جس سے ہمارے ایمان کو بیک اپ مل سکے۔ آپ انہیں قبول کر لیجئے اور ہمارے لیے یہ فرمان جاری کر دیجئے کہ ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد النبی الامی الذی جاء بالہدی والفرقان
وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات اللہم انک انت السمیع مستجیب الدعوات ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم حاسبنا حسابا يسيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم يا رب البيت العتيق آتك ركابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأصحابنا من النار يا ذا الجود والكرم بالمن والعطاء والإحسان ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد اللہ اتقوا اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.